ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمجد والرسول العربي الأوحد العبد الممجد الداعي إلى السبيل السوي المسدد والهادي إلى الصراط المستقيم الممهد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والجسد مولانا ومولى العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم العروة الوثقى والوسيلة العظمى والآيات الكبرى والأمثال العليا وهم أعلام الهدى وأركان التقوى ومصابيح الدجى وحجج الله على أهل الدنيا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اہل البیت سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے اہل البیت، اللہ تو بس یہ ارادہ کرتا ہے اللہ تو بس یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دامن تک کسی رزق کو نہ آنے دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس کے بعد بھی تمہیں وہ پاکیزگی اور وہ طہارت عطا فرمائے جو خود اس کی نگاہ قدرت میں حق سے طہارت ہے. درود پڑھیں آپ محمد و آل محمد. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس آیے کریمہ کے الفاظ ہی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اہل البیت میں جو لوگ بھی ہیں، جن افراد کو بھی چاہیں آپ شامل کرنے اہل البیت میں، لیکن وہ اہل البیت کے جو آیت تطہیر کے مخاطب ہیں، جن کی شان میں آیت تطہیر اتری ہے، وہ ایسے ہیں کہ رزق کی کوئی بھی قسم ان کے دامن تک نہیں پہنچی. اور جب رزق کی کوئی قسم ان کے دامن تک نہیں پہنچی تو وہ یقینی طور پر معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ نجاست نہ ہو تو اس کے بعد مزید طہارت کا کیا مقام ہے، اور پھر وہ طہارت کہ پیدا کرنے والا خود کہے کہ تطہیرا، ہم تمہیں وہ پاکیزگی دینا چاہتے ہیں جو ہماری نگاہ میں حق طہارت ہے. تو میرے عزیزو،
تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا کہ اہل البیت میں بس وہی شامل ہو سکتے ہیں جو معصوم ہیں، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یوں تو لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں. ان کے ماننے والوں نے بھی، ہمیں ان سے کوئی تعرض نہیں ہے، لیکن دعوے کیے گئے ہیں تاریخ اسلام میں، آپ دیکھیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوائے ذریت رسول کے ائمہ طاہرین میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم معصوم. یہ دعویٰ مخصوص ہے ذریت رسول کے ائمہ طاہرین و معصومین کے لیے. لہذا جب آیت کہتی ہے کہ اہل البیت وہی ہو کہ جو معصوم ہے اور کوئی دوسرا دعوی عصمت کرنے والا ہو ہی نہ، تو ظاہر ہے کہ آیت کے مخاطب وہی ہے جو واقعی معصوم ہے. درود پڑھتے رہے آپ محمد والے محمد. اب ایک اہم گفتگو ہے. بہت سے نوجوان ہمارے، بہت سے بزرگ بھی شاید معصوم کے حقیقی معنی نہ سمجھتے ہوں. یقیناً کم از کم ہم شیعان اہلی مرتضیٰ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، لیکن معصوم کی حقیقت کیا ہے ذرا اسے سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی کہ معصوم کیا ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم انسان، عام انسان، ہم کو اللہ نے جو دوسرے جانوروں پر فضیلت عطا کی ہے وہ عقل کے ذریعے، عقل سے اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے. اور جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ سب قرآن مجید سے یا احادیث معتبرہ متفقہ سے. اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا بنے اور چاہے کفر کرنے والا بنے. یہ چاہے شکر کرنے والا بنے چاہے کفر کرنے والا بنے، یہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہدایت تو کر دی ہے لیکن اس میں جبر نہیں. سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی، اور جو ہمواری اللہ نے اس نفس کو عطا کی ہے اس کی قسم ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی کو الہام کر دیا گیا، اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے نا قرآن. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس انسانی کو اندر ہی اندر اس کی فطرت میں سمجھا دیا کہ تقویٰ کیا ہے اور گناہ کیا ہے، فجور کیا ہے. پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے رکھا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوا، ہلاک ہوا جس نے نفس کو آلودگیوں میں، گندگیوں میں مبتلا کر لیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے نفوس میں، ہماری عقلوں میں یہ تمیز عطا کی ہے کہ ہم نیک و بد کو سمجھ سکیں. یہ اس عقل کا نام ہے عقل عام، انگریزی میں کہتے ہیں کامن سینس. اس عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کہیں کا بھی انسان ہو، ہر انسان کو اللہ نے عقل عام دی ہے، کامن سینس دیا ہے. اس کامن سینس کی وجہ سے، اس عقل عام کی وجہ سے عام انسانوں میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ جو مادی غلاظتیں ہیں، بدبودار غلیظ گندی چیزیں، ان پر قدرت رکھتا ہے انسان کہ وہ ان کو کھا لے. یعنی ہاتھ میں طاقت ہے، ہاتھ بڑھایا، اس کو لیا، منہ میں ڈالے، کھا لیں یا جسم میں مل لیں، قدرت تو ہے نا. لیکن قدرت کے باوجود وہ جو عقل عام ہے، وہ جو کامن سینس ہے، وہ اس کو ہمیشہ روکے رہتا ہے کہ وہ غلاظت کو استعمال کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس سے بہتر معصوم کی معرفت نہیں ہو سکتی آپ سے کہ ہم عام انسانوں کی بات یہ ہے کہ عقل جب ہمیں آ جاتی ہے
تو اب عقل ہم کو اتنی پاکیزگی دے دیتی ہے کہ عقل کی وجہ سے ہم مادی غلاظت کو، وہ جو بدبودار غلیظ کہیں پڑا ہو، اس کو کوئی کھانے کا خیال بھی نہ کرے گا، اس کو چھونے سے بھی نفرت کرے گا، اس کے قریب جانے سے بھی نفرت کرے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو یہ عقل عام کی خصوصیت ہے کہ قدرت کے باوجود مادی غلاظت سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی پاگل ہو جائے تو اب پاگل ہو کر کے وہ غلاظت کو مل بھی لے گا، کھا بھی لے، جو کچھ بھی کرے، دنیا کیا کہے گی کہ پاگل ہو گیا، یعنی وہ جو انسانیت کا شرف تھا وہ چھن گیا اس سے۔ تو انسانیت کو جو اللہ نے عام عقل عطا کی ہے، کامن سینس عطا کیا ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسا پاکیزہ عام انسان کو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا کوئی ہو، لیکن عقل عام سب کو ملی۔ اس عقل عام کی وجہ سے وہ مادی غلاظت کی طرف رخ بھی نہیں کرتا، قدرت رکھتا ہے، چھو لے اسے، جسم پر مر لے، کھا لے، پی لے، مگر قدرت کے باوجود اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو یہ عام انسان کی بات ہے، لیکن اللہ نے جب انسان کی ہدایت کی ہے تو خالی عقل پر نہیں چھوڑ دیا ہے، غور سے سنیے گا، صرف عقل پر نہیں چھوڑا، کیونکہ عقل میں تو بنیادی طور پر یہ قوت ہے کہ وہ نیک و بد کو سمجھ لے، لیکن ہر معاملے کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اسے دو لفظوں میں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، لیکن یہ تمہیدی اور علمی باتیں سن لیجئے۔ دیکھیے، جیسے انسان کی ساری قوتیں محدود ہیں، ہاتھ میں قوت ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک حد ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح انسان کی عقل میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن آخر عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، تو ہماری آنکھوں میں قوت بصارت دے دی، لیکن تنہا آنکھ سے آدمی نہیں کچھ دیکھ سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو کچھ کہوں گا وہ حقیقت پر مبنی۔ تنہا آنکھوں سے چاہے آنکھیں کتنی ہی قوت رکھنے والی ہو مگر وہ نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو باہر سے روشنی کی ضرورت ہے۔ خدا نے خواستہ یہ بلب بجھ جائیں، کوئی چراغ بھی نہ جلتا ہو، اندھیرا ہو، تو خدا کا فضل و کرم ہے کہ ہم آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن آنکھیں رکھنے کے باوجود نہ ہم آپ کو دیکھ سکیں گے نہ آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ سچی بات ہے نا بھائی؟ تو آنکھ میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے اور باہر بھی روشنی ہو، باہر بھی نور ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب آنکھ اپنا کام کرے گی۔ بس یہی کیفیت عقل انسانی کی ہے۔ عقل میں صلاحیت تو ہے، لیکن جب تک عقل کی رہنمائی کرنے والے نور کو نہ پہچانے اس وقت تک وہی عالم ہوگا جو کوئی اپنی آنکھ کی طاقت پر بھروسہ کر کے اندھیرے میں چلنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے جو اندھیرے میں چلے گا وہ دو چار قدم صحیح چلے گا، پھر کسی گڈھے میں گرے گا، ہلاک ہوگا۔ یہی حال اہل فلسفہ، اہل سائنس کا ہے۔ انہوں نے صرف عقل پر اعتماد کیا، رائے حق کو نہ پا سکے۔ لیکن ایک اور صورت بھی ہے کہ کسی کی اپنی آنکھ کام نہ کرتی ہو، آنکھ کی روشنی کسی کی زائل ہو جائے، تو اب اس کے سامنے 1000 یا 10,000 کا بلب لگا دیجئے۔ ارے بلب تو کیا چیز ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی۔ سورج چمک رہا ہو لیکن جو اپنی طرف سے اندھا ہے اس کو سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں دکھا سکے گی۔ تو یاد رکھیے عقل انسانی کا بھی یہی عالم ہے۔ اگر کوئی اپنی عقل کو مار لے، کوئی اپنی عقل سے کام نہ لے، تو وہ نور اعظم کے پاس بھی بیٹھا رہے، کچھ نہ ملے گا، کیونکہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
عقل بھی کام کر رہی ہو اور خارج میں نور بھی موجود ہو، تو ہماری عقل کو اسی طرح ایک نور کی ضرورت ہے جیسے ہماری آنکھوں کو مادی نور کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے چونکہ ہماری ہدایت کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہماری عقل عام کو شمع دکھانے کے لیے، ہماری عقل عام کو روشنی میں صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے اس نے ایسے انوار پیدا کر دیے جو اس کی حجت ہیں، جو اس کی طرف سے ہدایت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ان کو نور قرار دیا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، نور ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جسے ہم سمجھتے تو ہیں لیکن اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے علماء عاجز رہ گئے کہ نور کی تعریف کیا ہے، نور اور نار میں فرق کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ معلوم ہے کہ نار کچھ اور ہے اور نور کچھ اور ہے۔ تو جب کسی چیز کو ہم پورے طور سے جان بھی نہ سکیں، اللہ نے اپنے رسول کو نور کہا ہے۔ درود پڑھیں آپ محمد والے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو نور کہا، کھلی ہوئی کتاب آئی اور نور آیا۔ نور کی حقیقت ہم نہیں جانتے، تو اب اگر کوئی اس بات پر ضد کرے کہ یہ نور نہیں ہے، نور نہیں ہے، ارے بھائی تم نے نور کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ تم یہ کہتے ہو، کتابوں میں لکھتے ہو کہ ان کو نور حقیقی نہ کہیے، نور مجازی کہا جا سکتا ہے۔ ارے مجاز تو وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقت معلوم ہو۔ ایک بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں مجاز کے طور پر، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی شیر بھی ہے، اس کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہے شیر، اور اس کی ایک خصوصیت ہے بہادری۔ تو جب درندے کے لیے استعمال ہوگا وہ حقیقت ہوگا، جب بہادر کے لیے استعمال ہوگا مجاز ہوگا۔ مگر جب نور کی حقیقت کو تم نہیں سمجھتے تو کیوں کہتے ہو کہ محمد و آل محمد کو نور مجازی کہو؟ پہلے حقیقت کو تو سمجھ لو۔ درود پڑھیں آپ محمد و آل محمد۔ سلسلے گفتگو ذہن میں رہے، اللہ نے ہماری عقلوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانی شکل میں، بشری شکل میں اپنا نور نازل کیا، اور نور اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معصوم کون ہوا؟ عام انسان کو جو عقل عام ملی، کامن سینس ملا، اس کی یہ طہارت ہے، اس کی یہ پاکیزگی ہے کہ عقل عام کامن سینس کی وجہ سے وہ مادی غلاظت کو نہیں چھوئے گا، قدرت رکھتا ہے، مجبور نہیں ہے۔ بس وہ جو عقل عام کی ہدایت کے لیے آیا، یعنی جو عقلوں کی رہنمائی کے لیے آیا، اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا، وہ بشر معصوم وہ ہے کہ وہ روحانی و عقلی جتنی بھی برائیاں ہیں، جن کو گناہ کہہ لیجئے، ترک اولا کہہ لیجئے، وہ ان سے اسی طرح قدرت کے باوجود نفرت کرتا ہے جیسے ہم مادی غلاظتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے کسی عقل مند کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو غلاظت کو استعمال کر ہی نہیں سکتا، اسی طرح ہم کہتے ہیں معصوم وہ ہوتا ہے جو قدرت کے باوجود کبھی اس سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اور آج کی گفتگو اسی پر ہے، ایک بار اور درود پڑھیں محمد علیہ۔ اور عزیزان محترم، جیسا میں نے وعدہ کیا کہ جو کچھ کروں گا، عرض کروں گا، وہ قرآن مجید کے محکم دلائل سے۔ دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے، ایک وہ انسان جو غیر معصوم ہے، اکثریت میں ہے، سارے انسان غیر معصوم ہیں، اور وہ جو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اور دونوں کے لیے
اللہ کا کلام بطور شاہد موجود ہے عام انسانوں کے لیے، ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے یوں پیدا کیا ہے۔ ہم سب سے کہہ رہا ہے اللہ، پوری انسانیت سے، معصوموں کو چھوڑ کے پوری انسانیت سے اللہ کہہ رہا ہے، پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے بطن سے یوں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں واقعی بعد میں کوئی علامہ بن جائے، فہامہ بن جائے، وہ سائنٹسٹ بن جائے، فلسفی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن جب آغوش مادر میں تھا تو کچھ نہیں جانتا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، ایک بات۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ غیر معصوم، دیکھیے یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ غیر معصوم کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اگرچہ وہ اس کو عقل کی نعمت سے سرفراز کرے گا، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی عقل مند نہیں ہوتا، بلکہ وہ رفتہ رفتہ عمر کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے اور عقل و علم میں اس کے اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14 اور 15 سال کی عمر تک پہنچا تو اب وہ عمر بلوغ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کی غرض بھی بتا دی ہے کہ نبتلی ہے، ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت۔ مبارک ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سارا اقتدار ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خلق الموت والحیاۃ، اس نے نظام موت و حیات کو پیدا کیا۔ اسلام میں موت فنا کا نام نہیں ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں مرنے والے کے لیے کہتے ہیں انتقال کر گیا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا گیا۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو غرض خلقت انسانی قرآن کی تعلیم کے مطابق انسان کی آزمائش ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی آزمائش کو روکے رکھتا ہے۔ کیوں؟ جب تک عقل نہ آ جائے، جب تک بالغ نہ ہو جائے، تب تک اللہ کے احکام نافذ نہیں ہیں اس پر۔ تو ہمارا اور آپ کا عام بچہ، اس کے لیے کوئی چیز واجب نہیں، اس پر کوئی چیز حرام نہیں، شریعت ٹھہری ہوئی ہے، ابھی عقل کامل ہونے دو تب یہ مکلف ہوگا۔ درست ہے نا حضور؟ صلوات پڑھیں آپ محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے عام انسانوں کے بچوں کا حال ہے کہ پیدا ہوئے تو لا تعلمون شیئا، بسم اللہ تشریف درود پڑھیں آپ محمد و آل لا تعلمون شیئا، یوں پیدا ہوئے کہ کوئی کچھ نہیں جانتے، اور جب تک عقل نہ مکمل ہو اس وقت تک حکم الہی کا مکلف نہیں ہے، امر نہیں ہے اس کے لیے، نہیں ہے۔ لیکن جو معصوم ہے اس کے لیے سن و سال کی تمیز نہیں ہے۔ اور ایک چیز انشاءاللہ اس ضمن میں پیش کروں گا جس کے بارے میں میں خیال کرتا ہوں اور بلکہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ درود پڑھیں آپ محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں مثالیں، یاد رکھیے کہ یہ نبیوں کا ذکر قرآن میں قصے اور کہانی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ درس ہے، ایک مثال ہے، ایک نظیر ہے جو ان کے تذکرے میں پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب العزت فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا
کہ فرعون کے خوف سے والد جناب موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور وہ اللہ کی قدرت کہ جس دشمن سے اتنا خوف کیا جا رہا تھا اسی دشمن کے محل میں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حرمنا، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو۔ کسی غیر معصوم کے بچے پر اس حالت میں نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے، لیکن یہ معصوم ہے، تو اللہ کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں ہیں، اور یہودی آ کر کے ان کی طیبہ و طاہرہ مادر گرامی پر الزام رکھنا چاہتے ہیں، تو جناب مریم نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے، ابھی ان کی بات تمام نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو معصوم تھا، جو عصمت کی صفت لے کے پیدا ہوا تھا، اس نے پکار کے کہا قال انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنو یہودیوں، میں اللہ کا عبد خاص ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ تو اب دیکھیں آپ کے آغوش مادر میں ہیں اور کہتے ہیں کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور نبی بھی بنا دیا ہے۔ یہ معصوم کے حالات ہیں۔ تو جو معصوم ہوتا ہے، ایک بات اور عرض کر دوں ضمنی طور پر، اسلام میں مسلمانوں کے صرف دو حصے ہیں، فرقہ نہ کہیے، اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے، اور اسلام میں کثرت و قلت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دو نظریے یا مسلمانوں کے دو حصے، ان میں اور تقسیم در تقسیم ہوئی وہ اور بات ہے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے کہا کہ پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں، اور اب نائب پیغمبر کے لیے عصمت کی شرط نہیں، اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں، نائب پیغمبر کو بھی معصوم ہونا چاہیے، نائب پیغمبر کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ وہ گروہ جو عصمت و نص کا قائل، نص کے معنی اللہ کا مقرر کرنا، وہ ہے شیعہ کا گروہ۔ بچے ہمارے سن لیں، شاید یہ اصطلاحات وہ نہ جانتے ہوں۔ ہمارا جو فرق ہے اپنے دوسرے بھائیوں سے وہ یہی ہے کہ ہم تمام نائبین رسول کے لیے دو چیزوں کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہو، نص ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ معصوم ہو، تو منصوص ہو، معصوم ہو۔ یہ ہے شیعہ کا عقیدہ۔ دوسرے حضرات کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں، اگرچہ پیغمبر کو تو معصوم کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک معنی عصمت اور ہیں، وہ معصوم بھی کہتے ہیں اور پھر گناہوں کا سرزد ہونا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہان کبیرہ کا بھی بعض نے ذکر کیا ہے، اور گناہان صغیرہ کے اوپر تو سبھی راضی ہیں۔ تو ان کے یہاں عصمت کوئی اور چیز ہے، لیکن وہ جو شیعہ نظریہ عصمت ہے وہ یہ ہے کہ معصوم پیدا ہوتا ہے تو معصوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ غیر معصوم کی طرح آہستہ آہستہ علم حاصل کرے۔ اور اس سلسلے میں ایک قول سن لیجئے، امام کا قول اگر موقع آیا تو بعد میں سناؤں گا، لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ہمارے ہاں 4 کتابیں معتبر ہیں، کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کریں، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔